صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الاستسقاء ہماری جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے باب الدعاء فی الاستسقاء قائما، کہ استسقاء کے لیے، بارش کے لیے کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا بیان۔ یعنی اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جو استسقاء کے لیے دعا کی جائے گی بارش کے لیے، وہ قبلہ رو ہو کر، کھڑے ہو کر کرنی چاہیے۔ حدیث ہے 976۔ قال لنا ابو نعیم عن زہیر عن ابی اسحاق۔ ابو نعیم زہیر سے، اور زہیر ابی اسحاق سے بیان کرتے ہیں۔ خرج عبداللہ بن یزید الانصاری، عبداللہ بن یزید انصاری نکلے، وخرج معہ براء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہم، اور ان کے ساتھ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہم نکلے۔ یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں۔ فاستسقا، تو انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ فقام بہم علی رجلیہ علی غیر ممبر، تو وہ ممبر پر نہیں بلکہ زمین پر کھڑے تھے۔ فاستغفر، تو انہوں نے استغفار کیا۔ ثم صلی رکعتین، پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یجہر بالقراءۃ، اس میں آپ نے اونچی یعنی بلند آواز سے قرات کی۔ ولم یؤذن ولم یقم، نہ اس کے لیے اذان کہی گئی اور نہ اقامت کہی گئی۔ وقال ابو اسحاق، اور ابو اسحاق کہتے ہیں ورعا عبداللہ بن یزید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن یزید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا تھا۔ یہ جو عبداللہ بن یزید تھے، یہ اس وقت کوفہ کے حاکم تھے، یہ نکلے، اور ان کے ساتھ حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم بھی نکلے، اور سب نے مل کے دعائے استسقاء کی۔ اور اس حدیث سے جو تفصیلات ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ سب دن کے وقت نکلے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ 2 رکعت نماز جو تھی اس کے اندر جہری قرات کی گئی، اونچی آواز میں قرات کی گئی، کیونکہ ویسے تو معمول میں جو دن کی نمازیں ہیں ظہر اور عصر کی، دونوں نمازوں میں جہری قرات نہیں ہوتی بلکہ سری ہوتی ہے، اس پہ اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا سوائے نماز جمعہ کے۔ تو یہ جو دعا تھی بارش کے لیے، اس کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی گئی جمعہ کی طرح، اس میں بھی جہری قرات کی گئی، یعنی اونچی آواز میں قرات کی گئی۔ اس کے بعد جو انہوں نے دعا مانگی، کھڑے ہو کے نفل پڑھے اور دعا مانگی، تو وہ بھی کھڑے ہو کے پڑھی، ممبر پہ نہیں دعا مانگی بلکہ کھڑے ہو کے، زمین پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی، اور تو نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت ہوئی۔ اچھا، اب یہ جو عبداللہ بن یزید چونکہ کوفہ کے حاکم تھے، تو یہاں سے پھر علماء یہ بھی مسئلہ نکالتے ہیں کہ جو بارش کی دعا ہے، اس کے لیے حاکم کو خود نکلنا چاہیے اور اس کے ساتھ عوام الناس کو بھی نکلنا چاہیے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے تھے نماز استسقاء کے لیے۔ تو اس لیے یہ مسنون ہے کہ حاکم خود نکلے اور اس کے ساتھ لوگ نکلیں، 2 رکعت نماز پڑھی جائے، جہری قرات ہو، اذان اور اقامت نہ ہو، اور دعا مانگی جائے۔ لیکن یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نفلوں کے بغیر بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ بیٹھ کے بھی مانگی جا سکتی ہے اور ممبر پر بھی مانگی جا سکتی ہے، یعنی مختلف طرح کی ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے کہ مسنون طریقہ یہ تھا کہ باہر نکل کے اور کھڑے ہو کے دعا ہے وہ مانگی جائے۔ اگلی حدیث ہے 977، اور یہ حدیث جو ہے حضرت زہری سے، عن زہری فرماتے ہیں قال حدثنی عباد بن تمیم، عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، ان عمہ وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے عباد بن تمیم نے حدیث بیان کی کہ ان کے چچا نے جو صحابی تھے، انہوں نے یہ خبر انہیں دی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ساتھ لے کر نکلے، یستسقی لہم، کہ ان کے لیے دعا مانگیں بارش کے لیے۔ فقاما، پھر کھڑے ہوئے، فدعا اللہ قائما، اور کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ثم توجہ قبل القبلۃ، قبلے کی طرف رخ کیا، وحول رداءہ، اور اپنی چادر کو پلٹایا، فاسقو، ابھی کہیں پہ فاسقو آیا پر کہیں پہ فسقو آیا، یعنی 2 طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اپنی چادر پلٹائی اور پھر خوب بارش ہوئی، یعنی پانی پلایا گیا ان کو۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، خود نکلے، لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے، اور یہاں نوافل کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف دعا مانگنے کا ذکر ہے۔ اگلا باب ہے باب الجہر بالقراء فی الاستسقاء، کہ استسقاء کی نماز میں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنے کا بیان۔ 978 حدیث ہے، اور یہ بھی زہری عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں، عن زہری عن عباد بن تمیم
عن عمہ، جیسے پچھلے سند تھی وہی یہ ہے کہ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بارش کے لیے، دعا کرنے کے لیے، فتوجہ الی القبلۃ یدعو، اور پھر قبلہ رو ہو کر دعا کی، وحول رداءہ، پھر اپنی چادر کو پلٹایا، ثم صلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، جہر فیہما بالقراءۃ، اور نماز میں آپ نے قرات جو تھی وہ بلند آواز سے کی۔ تو مطلب وہی کہ 2 رکعت نماز پڑھی اور جہری قرات سے پڑھی۔ تو یہ چونکہ دن کی نمازیں جو ہیں ان میں اونچی آواز میں قرات نہیں ہوتی بلکہ سری قرات ہوتی ہے، تو یہاں خاص طور پہ اس کو کہا گیا کہ نماز دن کے وقت پڑھی گئی، لیکن اس میں نماز جمعہ کی طرح جہری قرات جو تھی وہ کی گئی۔ پھر اس کے بعد اگلا باب ہم جو پڑھیں گے، کیف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہرہ الی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت مبارک صحابہ کی طرف کس طرح کی تھی۔ تو یہ عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف پیٹھ کیسے پھیری، مطلب یہ کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کیا، اور ظاہر ہے اس سے جو پیٹھ تھی وہ لوگوں کی طرف ہو گئی۔ اور اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اپنے قوم کی طرف تھا، اس وقت آپ نے یہ دعا کی تھی، یعنی اس وقت آپ کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہے قبلہ رخ ہو یا قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، دونوں طرح سے دعا کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کی تھی۔ حدیث ہے 969، اور یہ وہی اس کی سند ہے، عن الزہری عن عباد بن تمیم، زہری جو ہے عباد بن تمیم عن امہ ہی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوم خرج یستسقی، جب آپ نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے تھے، قال انہوں نے بیان کیا، فحول الی الناس ظہرہ، آپ نے اپنے پشت مبارک صحابہ کی طرف کر دی، واستقبل القبلۃ یدعو، اور قبلہ رو ہو کر دعا کی، ثم حول رداءہ، پھر اپنی چادر کو پھیرا، ثم صلی لنا رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جہر فیہما بالقراءۃ، اور جس میں آپ نے جہر کیا تھا، یعنی قرآن پاک جو تھا وہ اونچی آواز سے پڑھا تھا۔ تو یہاں قدر تفصیل سے انہوں نے بیان کیا، حدیث تو وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ قبلے کی طرف رخ پھیرا، لوگوں کی طرف پشت کی اور دعا مانگی، اور یہاں پہ آ رہا ہے دعا پہلے مانگی اور نفل بعد میں پڑھے، تو دونوں طریقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک ہی حدیث یا چند حدیث میں سے جو ہم بار بار یہ چیز پڑھ رہے ہیں کہ علماء نے اور امام بخاری نے مختلف مسائل نکالے اور مختلف ابواب ان کے جو ہیں وہ لگائے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ثابت کی کہ قبلہ روح کے مانگنا بھی جائز ہے، قبلے کی طرف پشت کر کے مانگنا بھی جائز ہے، بیٹھ کے مانگنا بھی جائز ہے، کھڑے ہو کے مانگنا بھی جائز ہے، نوافل پڑھ کے مانگنا بھی جائز ہے، اور دعا مانگ کے نفل پڑھنا بھی جائز ہے، بغیر نوافل کے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ان چند احادیث سے نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، اور ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔